سلطان محمود غزنوی غزنوی خاندان بنو معاویہ اور بنو عباس خاندانوں کے بعد ان کے جانشین حکمران خاندانوں کے دوران عربوں کی سلطنت کو زبردست عروج حاصل ہو گیا، لیکن ہارون الرشید کے انتقال کے بعد ان کی دنیاوی طاقت میں زوال کے آثار دکھائی دینے لگے۔ مختلف صوبوں کے صوبے داروں نے اطاعت کا جور اتار پھینکا اور بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، جبکہ خلافت کی حکومت صرف بغداد کے صوبہ اور اس کے ماتحت علاقوں تک محدود ہو گئی اور خلیفہ کو مذہب کے معاملے میں ہی بااختیار سمجھا جانے لگا۔ تعمیر کے جانشین جنہوں نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی وہ خراسان کے صوبوں میں آباد ہو گئے۔ 872 عیسوی میں بادشاہوں کا ایک خاندان ان کا جانشین بنا، جس کی بنیاد کسرے یعقوب نے رکھی تھی۔ اسے اپنی عسکری مہمات کے باعث بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اپنی باری پر 903 عیسوی میں سامانیوں نے انہیں تہو بالا کر دیا۔ اس خاندان کا بانی اسماعیل تھا، جس نے 263 ہجری میں بادشاہ کا لقب اختیار کیا تھا۔ اسے انصاف اور نیکی کے کاموں کے سلسلے میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس کی حکومت بخارا، خراسان، ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر تھی۔ سامانیہ خاندان نے 120 سال تک بہت بڑے اطمینان کے ساتھ حکومت کی تھی۔ ان کے 5ویں بادشاہ عبد المالک، جس کا انتقال بخارا میں ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک ننھا شہزادہ منصور چھوڑا تھا۔ اس طرح بادشاہت کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان سبکتگین کے بیٹے اسماعیل کی بیعت کی، مگر یہ محمود سے عمر میں کم تھا۔ اسماعیل ایک نوعمر شخص تھا۔ دیگر خاندانوں نے اسے حقیر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اس طرح لوگوں میں اس کا خوف و ہراس بہت کم ہو گیا اور اس کا دبدبہ بہت کم ہو کر رہ گیا۔ محمود اور اسماعیل کے درمیان حکومت کے لیے جنگ ہوئی، جس میں اسماعیل کو شکست ہوئی۔ محمود نے شہر پر قبضہ کر کے قلعے کا محاصرہ کر ڈالا اور اسے حاصل کر لیا۔ اس طرح محمود تخت نشین ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے 997 سے 1030 تک حکومت کی۔ ہندوستان میں اپنی فوج مہمات کے دوران اس نے بہت سے کارنامے انجام دیے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ سومنات کا مندر تھا۔ سلطان محمود غزنوی 971 عیسوی میں غزنی شہر میں پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ افغانستان میں واقع ہے۔ وہ سبکتگین کا بیٹا تھا، جو غزنوی خاندان کا بانی تھا۔ غزنوی برصغیر پاک و ہند پر اپنے متعدد حملوں کے لیے مشہور تھا۔ اس نے 1000 سے لے کر 1027 عیسوی کے درمیان ہندوستان میں کل 17 حملہ کیے۔ اس کا بنیادی محرک ہندوستانی مندروں کی دولت لوٹنا اور خطے میں اپنا اقتدار قائم کرنا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا دور غزنوی سلطنت کے عروج کا نشان تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کا دائرہ وسیع کیا اور ایک مضبوط مرکزی ریاست قائم کی، تاہم اس کی موت کے بعد سلطنت کو اندرونی کشمکش اور بیرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے غزنوی سلطنت پامال ہو کر رہ گئی۔ سلطان محمود غزنوی ایک متقی مسلمان تھا اور اسلامی علماء اور اداروں پر سرپرستی رکھتا تھا۔ اس نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کے پھیلاؤ کو بھی فروغ دیا، حالانکہ ہندوستان پر حملہ کرنے کا اس کا بنیادی محرک مذہب کی تبدیلی کی بجائے دولت تھی۔ سلطان محمود غزنوی فنون اور ثقافت کا سرپرست سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنی فوجی فتوحات کے باوجود ادب، فن اور ثقافت کی سرپرستی کے لیے بہت کام کیا۔ وہ علماء، شاعروں اور فنکاروں کا بہت بڑا سرپرست تھا اور غزنی میں ان کا دربار علمی اور ثقافتی تبادلے کا مرکز بن گیا۔
سلطان محمود غزنوی کی فتوحات میں سب سے اہم جو فتح تھی وہ سومناتھ کا مندر تھا۔ یہ مندر اپنی بے پناہ دولت کی وجہ سے مشہور تھا اور اسے سلطان محمود نے 1026 عیسوی میں حاصل کیا۔ سلطان محمود غزنوی کا انتقال 1030 عیسوی میں ہوا۔ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت کو مختلف حلقوں سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح یہ آہستہ آہستہ بکھر گئی۔ سلطان محمود غزنوی کو غزنی شہر میں دفن کیا گیا۔